अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल UNN और हमारा शो हम और अवाम। हम और अवाम में हमारी कोशिश होती है अवाम के जो मसाइल हैं उस पर हम बात करें, जो इश्यूज़ अवाम को हैं वो हम स्क्रीन पे लेके आएँ। मेरे स्टूडियो में अक्सर मेरे साथ वो गेस्ट होते हैं जिनसे हम भरपूर तरीके से सवाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जवाब वो आएँ जो अवाम को भी समझ आए, क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल है, अगर आप मुल्क की सूरत हाल देखें तो वो कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि अवाम को समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएँ, होने वाला क्या है। तो एक ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि रोज़ सुबह उठना, अगर आपने न्यूज़ चैनल लगाया है या आप सोशल मीडिया पे गए हैं, आप जब देख रहे हैं तो आपको उस टाइम ये समझ नहीं आता कि अब होने वाला क्या है। इस टाइम ख़ास कर मैं आपको बताती चलूँ, जो वो अवाम जो बेरोज़गार है, वो लोग जो बेरोज़गार हैं, वो लोग जो एक बड़ा लो तबका है, जिन लोगों के लिए इस टाइम 3 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, इस टाइम उनके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी होने क्या जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक आज का जो है, हम सबसे पहले तो बात करेंगे, कोशिश करेंगे महंगाई पे भी हम थोड़ी सी बात करें, उसके साथ मुल्क के हालात पे भी बात करें, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मुल्क अच्छा चलेगा, महंगाई भी कम होगी, आवाम भी खुश होगी, हम लोग भी खुश होंगे, खुशहाली भी आएगी और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आएगी। इस टाइम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे गेस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, मोहम्मद सलमान बेग। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया लगा। अच्छा, मुझे बताएं सलमान, आप बिजनेसमैन भी हैं, पहले स्टार्ट तो हम इस सवाल से कर लेते हैं कि एज अ बिजनेसमैन इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है, एक कारोबारी शख्सियत होने के नाते इस टाइम आप लोगों को कितनी मुश्किलात है? अवाम की तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी शहर या किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम करता है बिजनेसमैन, कारोबारी इंसान। तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों को कितनी मुश्किलात पेश हो रही हैं? बहुत शुक्रिया नहीं इन्वाइट करने का। सबसे पहले तो देखिए, मसला ये है कि इन्फ्लेशन जितनी बढ़ गई है, महंगाई अब, और रोज़ अपनी आप खड़े होकर फिगर आउट करते हैं कि जिस शोबे से मैं हूँ, कंस्ट्रक्शन का शोबा हमारा पूरा इस टाइम डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। वजह इसकी यही है कि आप बुक करते हैं, इस अपने कॉस्ट निकालते हैं अपनी, कि 5,000 रुपये फुट निकाली कॉस्ट, सपोज कर लें वो 5,000 रुपये कॉस्ट निकाली आपने आज, 3 महीने बाद खड़े होते हैं तो आपने 12,000, 13,000, 14,000 स्क्वायर फीट में माल बेचा होता है अपना, तो 5 से आज वो 7 हो गई है या 6 हो गई है स्क्वायर फीट। फिर आपके अवॉइड एक्सपेंस होते हैं, तो वो कवर अप नहीं कर पाई हमारी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नंबर 2 जो है, आप इसको फिर हम इकोनॉमी से बेस, डॉलर से बेस करता है इकोनॉमी। डॉलर जो हमारा ना, वो स्ट्रीम कहीं नहीं पता प्रेडिक्शन कि आप कल को क्या कहेंगे, कहीं स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो है वो साफ नहीं दिख रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओपन हैंड दे दिया स्टेट बैंक को, वो अपनी फिगर आउट करता है प्राइस और उस पर वो देता है, लेकिन बैंक LC नहीं खोल रहे क्योंकि अब हमारा डॉलर नहीं है हमारे पास रिजर्व में। तो ये सारा जो है ना, एक अनप्रेडिक्टेड चल रहा है सब कुछ, कि हम किसी जगह पे खड़े होके 3 महीने की स्ट्रेटजी बनाएं, 6 महीने की बनाएं, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट बेयर करने के लिए। तो यहाँ ये जो फिगर्स आउट आ रहे हैं, जो फिगर नहीं बन पाए, आउट्स इसलिए होते हैं कि फिगर नहीं बन पा रहे। हम माइक्रो प्लानिंग्स में जा रहे हैं या किसी भी प्लानिंग जाते हैं, लेकिन हम कहीं फिगर आउट नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट इस लेवल पे कि कहीं पे इकोनॉमी को एक जगह खड़ा कर दें, स्टेबल कर दें। स्टेबिलिटी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। IMF देख लें, IMF ने भी खेल खेला पूरा 6-8 महीने गवर्नमेंट को अपने पीछे लगाया और जाके रद्द करके फेंक दिया टोकरी के अंदर। ये ही पॉलिसी गवर्नमेंट को इंटरनल अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। जिस तरह से मुल्क चलते हैं, मुल्क एक घर का फिगर नहीं है, मुल्क एक कंट्री 25 करोड़ की वहाँ में, हमारी इंपोर्ट्स प्रेशर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है तकरीबन। अब तो ये हो गया कि हालात के मुल्क में आपकी फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं आ रहा है, जो पब्लिक पैसा भेजती थी अपने घर में, वो भी उन्होंने कम कर दिया है। तो रीजंस हैं कि पॉलिटिकल हालात अच्छे होंगे मुल्क के तो इकॉनमी बेस करती है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। और फिर ये कि एक मास्टर प्लान दिया जाता है कि इस मुल्क को चलाने के लिए इकॉनमी का एक मास्टर प्लान है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप्स को स्लोली लेके चलते, ग्रेजुअली इंसान तरक्की करता है ना। तो ग्रेजुअली एक नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट के पास कुछ फिगर आउट नहीं था सही से हाथ में उनके पास, तो वो आके स्टेबल नहीं कर सकी मुल्क को, जो उनके टारगेट्स में था। फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि इस कंट्री को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल लेके आए। ये ही अब इसमें बहुत सारी शाखें निकलती हैं, पब्लिक जो है
عوام کے بھی ساتھ جو بہت حشر ہو گیا ہے کہ آپ کی گوشت کی سبزیاں ہیں، دالیں، چاول ہیں، یہ چیزیں عوام کہاں کتنی مہنگی بڑھے کرے گی. اب آپ دیکھیں پہلے دالیں لوگ پکاتے تھے اس لیے کہ سبزیاں مہنگی تھیں. آج آپ دال لوگ بچائے پکا نہیں سکتے کیونکہ سبزیاں سستی ہیں اور دالیں مہنگی ہو گئی ہیں. اس طرح گوشت تو سوچ نہیں سکتا انسان کہ گوشت کو کس پرائز میں آپ لے کے پکائیں گے. بچاؤ کا بجٹ، ایک عام عوام کا بجٹ جو ہے وہ سیلری 30 سے 35 ہزار پہ لگا لیں آپ. ٹھیک ہے، اس 30 سے 35 ہزار میں اس کو فیس دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، موبائل بچاؤ کو چارج کرنا ہے، وہ بھی ایک ایکسپینس ہے. پھر بچوں کی فیسیں آ جاتی ہیں، گھر کا کرایہ آ جاتا ہے، مینٹیننس آ جاتی ہے. تو بہت میں کہتا ہوں یعنی اس دفعہ جو یہ ملک پھنس گیا ہے نا، ہمارا ملک وہاں پھنس گئی ہے. تو شاید یہ 76 ایئرس کے اندر کبھی ایسے حالات نہیں ہوئے. جو یہ سسٹم ڈال فال یا عام عوام جو پس رہی ہے، اس سے نکالنا، اس عوام کو پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہماری سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے عوام کو اس حالات سے نکالا جائے. اور اس کے لیے تو سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا نا. اب اگر انا کی جنگ ہو اور نہ بیٹھنا چاہیں دیکھیں وہ ٹاپک سے ہٹ کے کسی اور طرف نہ چلی جائے. ہم سے فگر آؤٹ کریں کہ آج بیٹھ کے فگر آؤٹ کریں کہ ہمیں کہاں پہ ریلیف دینا ہے. دیکھیں اب لوکل کرنسی میں لوکل پروڈکشن تو آپ کر سکتے ہو نا. لوکل چیزیں جیسے سبزیاں، آٹا، دال، چاول، جو بھی چیزیں ہیں جو پبلک کی ہے انڈر آتی ہیں. لائک سپوز کو سیکنڈ آپ بجلی کے بل میں تو ریڈیوس کر سکتے ہو نا. آپ بجلی کے 3 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیں، نہ بولے 3 مہینے نہ دو، ایک ریلیف دے دیں پبلک کو، عوام کو. پر ریلیف کیسے دیں؟ ملک کی صورتحال بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا کہ ملک اس ٹائم کہاں کھڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. جب ملک کی آپ کا اس ٹائم اتنی مشکل دور سے گزر رہا ہے، آپ اگر باقی معاملات بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے خطرناک ہو چکے ہیں، تو پھر عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے، یہ مجھے بتائیں آپ. دیکھیں یعنی یہاں پہ ویری سمپل یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے. اگر میرا انٹرسٹ میرا ملک ہے، میری عوام ہے، تو پھر آپ اس کے لیے فگر آؤٹ کرتے ہیں، ہر چیز فگر آؤٹ کرتے ہیں. آپ سوتے نہیں ہیں رات کو، آپ اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک چیز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، عوام کے بارے میں. عوام کے نمائندے اگر عوام کے لیے سوچیں گے تو ملک ترقی کرتا ہے. یا عوام کو دکھ رہا ہے جو ترقی نہیں کر رہا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، کم سے کم عوام کو اوپر لے کے آئے نا. اگر یہاں ہی کھڑے ہو جائے، ملک کو یہیں کھڑا کر دو آپ. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ 4 سال پہلے عوام کے لیے سوچا گیا تھا؟ دیکھیں میں تو 76 سال کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں سمجھی شاید 4 سال پہلے کی. 4 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ بہت اچھی تھی، اس لیے کہ کووڈ آ گیا تھا. 3 سال ہم کووڈ میں گئے. ہمارا ملک اس حال میں جو پہنچا نا، اس ٹائم 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا. کووڈ میں پہنچ جانا چاہیے تھا. لکی رہے، پتہ نہیں وہ کون سے فرشتے تھے یا کیا تھے، لیکن لکی رہے ہم ڈاؤن فال پہ نہیں گئے. ہم نے ملک کو اسٹیبل رکھا. آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں ڈی سی کے پاس ایک آتا تھا پرائز کا، کہ ایک دکان کے اوپر ایک چیز پہ ڈی سی ریٹ ہوتا تھا کہ یہاں پہ یہ پرائز کی چیز بکے گی. وہ کر دے کم سے کم. وہ جب کر دیں گے تو پبلک اور ریٹیلر اور ہول سیلر ان کے اندر جو گیپ ہے، پرائز کا بہت بڑا گیپ ہے. آج بھی میں دیکھوں، میں یقین جانے میں سروے کرتا ہے تو میں نے آج پوری سروس آپ کے چلے آنے سے پہلے فروٹ مارکیٹ کا سروے کیا میں نے. اتنا ڈفرینٹ ہے پرائز کے اندر، اتنا ڈفرینٹ ہے کہ امیزنگ. مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک 20 کلومیٹر شہر سے باہر سبزی منڈی یا فروٹ منڈی بنی ہوئی ہے، اور آپ شہر کے اندر اگر شہر کا پورا اسٹیٹ ناپے نا تو 30 کلومیٹر میں ہمارا شہر نمٹ جاتا ہے 30 کلومیٹر کے اندر. تو اس 30 کلومیٹر کے اندر جو پرائز ڈفرینس ہے وہ 50-50 کا ہے. اس کو کنٹرول کریں. آپ کی ویجیٹیبل کے علاوہ آپ کی دالیں آتی ہیں، اس کو کنٹرول کریں. بجلی کے بلز آتے ہیں، لائٹیں 14 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. آپ کی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے لائٹ کے بعد آپ کے پاس بجلی کا بل 3 ٹائم ڈبل کیوں ہو گیا؟ آج سے 4 سال 5 سال کی اگر فگر تھی نواز شریف کے دور کے اندر، آپ بل اٹھا لیں، آج کے بل اٹھا لیں تو یہ 3 ٹائم 100 ٹائم کیوں بڑھ گیا بل؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو فیول کیا، لیکن گورنمنٹ ریلیف بھی تو دیتی ہے نا. گورنمنٹ ریلیف دے دیتی ہے جناب، کسی کی 20 مربع زمین ہے، اس کو اناج کے اوپر ریلیف دے دیا، اس کو فری لون دے دیا، فلاں کی دے دی. میں بولنا نہیں چاہتا پولیٹیکل ہو جائے گی بات بسائی. اچھا، کنسٹرکشن کا بزنس ہم تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کنسٹرکشن کا بزنس ہے آپ کا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروانا چاہتا ہے تو ایک سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے، اور بجٹ بنانے کے بعد آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں گھر بن کے تیار ہو جائے گا. پر اگر آپ جب جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آج سریا تو اس ریٹ پہ تھا، اب وہ آگے جا کے اس ریٹ پہ ہو گیا. تو اب معاملات آپ لوگوں کے ساتھ کتنے خطرناک ہو رہے ہیں، کیونکہ دن بدن ہر دن ریٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. مطلب پیچھے تو نہیں ہو رہے، آگے ہو رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر اور اس سے آپ کے بزنس کو کتنا فرق پڑا ہے، تھوڑا سا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں یہ بتا دوں،
کیونکہ میں کنسٹرکشن آباد کا ممبر ہوں اور چیمبر کا بھی ممبر ہوں, اور ہمارے پورے لوگ جو ہے نا بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. جی آپ دیکھ لیں ایک شہر کا ایک پورشن لگا لیں, بحیرہ ٹانگ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے, پورا ٹھپ ہو گیا ہے. کیوں ٹھپ ہو گیا؟ یہاں اگر شہر میں ایک چیز بن رہی ہے وہ اسکوائر فٹ آ رہی ہے 5,000 اسکوائر فٹ, ٹھیک ہے, وہاں وہ 7 سے 9,000 فٹ میں بن رہا ہے گھر. بہت ڈفرینس آ گیا ہے. پھر آپ کی اکانومی بیس آپ کی کہاں, کوئی پالیسی نہیں ہے نا بس. بھائی آپ بولتے کہ بھائی آج آپ نے ایک سریے کی قیمت دی ہے, سپوز کو آج 3.5 لاکھ روپے ٹن سریا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کیونکہ پتہ نہیں انڈائریکٹلی پالیسی ہے کہ نہیں ہے, سریا اگر جا کے نکالیں وہ شیٹیں آتی ہیں, سپوز کو ایران سے بھی آ رہی ہے, وہاں سے 1,70,000 روپے کلو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس حساب سے آ رہا ہے 17 لاکھ کے حساب سے آ رہا ہے سریا ٹن. تو اگر وہ چیزیں وہاں پہ بھی ہیں اور پھر بیچ میں آ کے اتنی مہنگی ہو رہی ہیں, وہاں کنٹرول کریں نا. امپورٹ بھی ہو رہا ہے سریا, کہیں سے بھی ہو رہا ہے سپوز کر لو, لیکن گیپ بہت زیادہ ہے. مارجن اب لازمی سریا کی فیکٹریاں ہیں, ان کو بھی اپنا مارجن رکھنا ہے, ریٹیلر کے پاس جائے گا اس کو رکھنا ہے, پھر وہ جو بنانے کے بعد جائے گا. ہم لمسم تو پیسہ نہیں دے سکتے نا کہ وہی آپ ہمارے اگر مثال طور پر 100 ٹن سریا لگ رہا ہے ایک جگہ پہ ہمارا, تو ہم 100 ٹن ہمیں چاہیے 6 مہینے میں, تو کیا ہم 6 مہینے کے دیں پیسے آج؟ اور یقین جانے نہیں آج یہ ہو رہا ہے. لوگ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد یا سال بعد جو سریا استعمال ہونا ہے اس کے پیسے لوگ آج رکھوا رہے ہیں کہ کل کو بھائی یہ آج 3.5 ہے کل 4.5 لاکھ ہو جائے. ہاں ریٹ بڑھ سکتے ہیں, تو آپ کو 100% پیسے ایڈوانس میں دینے پڑ رہے ہیں لوگوں کو. تو وہ بلیک میلنگ اس ٹائم پہ پھر اگر یہ والی صورتحال ہے تو بزنس مین کہاں کھڑے ہوئے؟ بزنس کنسٹرکشن کا پہیا رک چکا ہے اس ٹائم. لگا لے پورے پاکستان میں کنسٹرکشن نام کی بھی نہیں ہے. جو بچائے مجبور میں بنائے تو پاکٹ سے پیسہ خرچ کر کے بنائے. کنسٹرکشن تقریباً بالکل رک چکی ہے. بنی ہوئی چیزیں آپ کو سستی مل رہی ہیں, آپ بنانے میں آپ کاسٹ پر نہیں جا سکتے. آپ اس کاسٹ کو آپ بیئر بھی نہیں کر سکتے. کس فگر میں آپ جا کے بات کریں گے کہ آج میری کاسٹ میں نے آج پکڑ لی 7,000 روپے فٹ, وہ 7,000 روپے میں نے بیچ دیا مال 12,000 روپے فٹ میں. ادرس ایکسپینس بھی تو ہیں میرے ایکسپینس سیل کے ہیں, بلڈر پھر وہ آپ کے کمیشن بنا جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو بھی پیسے دیتا ہے, کمیشن دیتا ہے, پھر لیز کا دیتا ہے, پھر بجلی کنیکشن لے کے دیتا ہے, پھر گیس کنیکشن لے کے دیتا ہے, پھر روڈس بناتا ہے. بہت سارے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں, اس کا جو خرچے ہیں وہ ساتھ نہیں ہوتے, وہ بیسکلی 10-11,000 ہو جاتے ہیں. تو آپ کو 1,000-2,000 روپے میں آپ 3 سال کا پروجیکٹ لے کے چلتے ہو تو آپ وہ 1,000-2,000 روپے فٹ تو منافع پہ نہیں چل کے چلتے نا. اس کا مطلب ہے آپ کو آج 8%-7% مل رہے ہیں, تو وہ 7-8% جو مل رہا ہے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے, تو وہ 3 سال کے لیے تو آپ کا پیسہ زیرو ہو گیا. آپ جہاں کھڑے تھے, ایک بہت پرانا میں ایک کانٹیکٹ کیا میں نے, تو ہم نے کوئی گھر بنایا, وہ 1,000 کا گھر تھا, وہ بنا کے ہم نے جب بیچا اس کو تو ہم نے بیچ دیا وہ 4 مہینے پیمنٹ ٹائم کے اوپر. اینی سرپرائز بتاؤں میں آپ کو, جتنے کا گھر بیچا 7 والا پلاٹ بعد میں, وہ ڈیفینس کی بات ہے, 7 والا پلاٹ وہ پلاٹ وتنے کا ہو گیا تھا. لائک کہ آپ کا جو بنا گھر تھا اور پلاٹ کی پرائس اتنی ڈفرینس آ گیا تھا, سیم ہو گئی تھی. ہم وہ دوبارہ بنا ہی نہیں سکے 1,000 گز پہ. کیوں نہیں بنا سکے؟ اس لیے بنا سکے کہ وہ کاسٹ پلاٹ کی اور جو پیسے تھے ہمارے چھوٹے ہو گئے, پلاٹ بڑھ گئے, ہم پیسوں میں چھوٹے ہو گئے اور پلاٹ وہیں کے وہیں کھڑے گئے. مطلب آپ وہ پرچیز کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ایک تو لینڈ کی پرائز ایک انبلیویبل انکریز ہوئی, لیکن اب وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ ختم اس لیے ہوئی کہ کنسٹرکشن فگر میں آپ جا ہی نہیں سکتے. کنسٹرکشن کو آپ کسی فگر کسی کہتے ہیں نا کسی پرائز پہ آپ جا کے فکس کر دیں کہ 3 مہینے بعد میں کاسٹ ہی آئے گی, 6 مہینے بعد آئے گی. آپ امپورٹ تقریباً رکی ہوئی ہیں, آپ امپورٹڈ مال نہیں لگا سکتے. لوکل مال میں لوگ بلیو نہیں کرتے, جو فنیشنگ نہیں آتی ہے آپ کی, ٹائلز آپ کی فنیشنگ نہیں ہوتی ہے, آپ کی سینیٹری فنیشنگ اچھی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کو امپورٹڈ جانا پڑتی, وہ بندے سارا. تو اچھی کنسٹرکشن بھی نہیں بنا سکتے آپ. اور سیکنڈلی کہ آپ کنسٹرکشن کی ایک پریڈکشن پرائز نہیں دے سکتے کہ میرے پاس میری کاسٹ آج یہ آ رہی ہے, میں اتنے میں مال بیچ سکتا ہوں میں. تو وہ آپ کا کنسٹرکشن تمام کی تمام وہ میں آن بہاف بتاؤں, بہاف اپنے کنسٹرکشن فیلڈ کے بتاؤں کہ آپ کی ہماری فیلڈ تقریباً بیٹھ چکی ہے پہیا اس کا. اور تو جب وہ پہیا ایک جگہ بیٹھ جائے گا, اور میگا ہے, ہر انسان کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے. گھر جب بننا بند ہو جائیں گے تو پھر دوسری انڈسٹری بھی جام ختم ہوں گی. سیمنٹ انڈسٹری ہے آپ کی, سریا انڈسٹری ہے آپ کی, ماربل ٹائل انڈسٹری ہے, سب پہ وہ سب پہ سینیٹری باتھ روم کی سینیٹری وہ سب پہ فرق آتا ہے. لوکل انڈسٹریاں بھی ختم ہوئی ہیں, اس وجہ بند ہو گئی ہیں, کام نہیں ہے, بیکاز کہ آپ کی کنسٹرکشن نہیں خرچ ہوئی. جہاں پہ آپ کی فٹنگ ہونی ہے وہ جگہ تو بنی نہیں رہی ہے, تو وہ چیزیں اپنی جگہ دکانوں میں پڑی ہیں یا اسٹور میں پڑی ہیں, تو وہ تو انڈسٹری ساری جام ہے نا. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ تقریباً 27-28 انڈسٹری آتی ہیں, سب جام ہے اس ٹائم. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کے پاس وہ فگرز ہی نہیں ہے کہ جس پہ آپ بنا کے تیار کر کے مال کسی کو بیچو گے, آپ اینڈ یوزر کو بیچو گے, لیکن وہ آپ کا فگر ہی نہیں ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے اکانومی پہ. اکانومی کی بیک بون ہے انڈسٹری, آپ کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, کنسٹرکشن انڈسٹری, اس کے اوپر فوکس کیا جائے, اس کو ریلیف دیا جائے, اور ایک جگہ کہیں بیٹھ کے گورنمنٹ کو چاہیے بٹھا کے ان کو ایک ریلیف پیکیج دیں. آپ بجٹ بنانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے کہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ آپ یہ ایک میگا انڈسٹری ہے آپ کی, بہت ساری انڈسٹریاں ہوں گی, لیکن کنسٹرکشن یہ ڈیولپ بلڈرس کی ایک میگا انڈسٹری ہے, اس کے اوپر خیال کریں, اس کو دیکھیں, اور اس کی ایک پالیسی بنائیں. جب آپ پالیسی بنا دیں گے, اس پالیسی پہ امپلیمنٹ کرانا پھر آپ کا کام ہے. پالیسی لکھنا ہے, خالی پالیسی نہیں بنانی, لکھنا نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن از دا مور امپورٹنٹ دین پالیسی. آپ نہ بنائیں پالیسی, لیکن اس پہ کوئی چیز آپ نے بتا دیں کہ یہ کام ہوگا, یہ کام چلے, اس میں امپلیمنٹیشن از مور امپورٹنٹ دین پالیسی. اس پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے. تو آپ بٹھائیں لوگوں کو اور اس کے اوپر بات کریں, اور یہ چیزیں بجٹ سے پہلے ڈسکس کریں, اور ڈسکس کر کے ایک پالیسی بنا دیں, اور اس کو اسی کا بجٹ کا حصہ بنائیں. اور فیوچر میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اچھی پالیسی بنائے گی حکومت نے, اور لیٹس سی کہ کیا فکر آتا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک چیز جو ہے اکثر سننے کو ملتی ہے, اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مختلف شوز میں بھی دیکھا ہوگا, ہر عام انسان کے منہ سے بھی سنا ہوگا, سوشل میڈیا ہمارا کچھ زیادہ ایکٹیو ہے, وہاں بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی نظر آتی ہے, اور بعض دفعہ جو نہیں ہوتی وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی جو بزنس مین ہیں, جو بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں, وہ اس ٹائم بند کر کے پاکستان سے اپنا کام سمیٹ کے پاکستان سے باہر جانے کی تیاری پر ہیں, یا بہت سارے لوگ جا چکے ہیں, یا بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں سب سے ورس ہمارا یہی ہوا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے ملک پہ, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ کی کاسٹ اور پرچیز میں فرق آتا ہے نا, تو آپ کی پھر مارکیٹ میں پرچیزر نہیں ہے, اس کا کنزیوم کہاں کریں گے, کس کو بیچیں گے جا کے آپ. انڈسٹریاں بند ہونے کا, انڈسٹری کی گروتھ نہ بڑھنے کی سبب ہی یہی ہے. اور دوسری بہت ساری انڈسٹری ہے, آپ وہیکل لے لیں, وہیکل انڈسٹری کیا کر رہی ہے, وہیکل انڈسٹری پاکستان میں, وہیکل انڈسٹری ٹوٹل مینوفیکچرنگ کر رہی ہے. کتنی پرانی 25-30 سال پرانی ہماری ٹوٹا ہے, سوزوکی ہے, یہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہے. ان کو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی آپ یہاں پہ اسمبلنگ کر رہی ہے, مینوفیکچر نہیں کر رہے آپ لوگ. آپ مینوفیکچر پلانٹ لگائیں, اس سے کیا ہوگا, جاب بڑھیں گی, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہیکل پرائس کم ہوں گی. نہیں, پر ٹوٹا اور سوزوکی کے حالات اس ٹائم پاکستان میں کیا ہیں؟ بند ہو گئی نا, ٹوٹا, سوزوکی, ہونڈا, تقریباً پروڈکشن بند ہو گئی نا. اس کی وجہ کیا ہے, امپورٹ بند ہو گیا. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, ان کو بھی تو مال امپورٹ کرنا ہے نا. اگر اسمبلنگ یہاں پہ ہو بھی رہی ہے تو ان کو امپورٹ کرنا ہے. تو امپورٹ کرنے کے بعد وہ اپنی چیزیں جب کاسٹ میں لے کے آتے ہیں, ڈالر سال بھر پہلے لگا لینا 178-175 میں ٹریڈ ہوتا ہے انٹر بینک بانکنگ میں. آج ڈالر مارکیٹ میں بینک آپ کو 295 میں بھی نہیں دے گا. بینک آپ کو کیوں نہیں دے گا, کہ اس کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. اگر وہ بولتا ہے اوپن مارکیٹ سے ڈالر, مارکیٹ میں 320-325 کا اوپن مارکیٹ ڈالر ہے, تو آپ کہاں سے سروائیو کرے گی انڈسٹری ہماری. اسمال انڈسٹری بھی اسی طباہ ہو رہی ہے, لوگوں کی ہوپس ختم ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ پالیسی چاہیے. دیکھیں جس طرح سے میں بہت پہلے, مجھے یاد نہیں, شاید ان کو بھی یاد نہیں ہو, ان کو جانتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں, بہت اچھی پالیسی میکرز ہیں, چیف منسٹر بہت اچھے رہے. وہ اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ صبح 8-7 بجے اٹھنے والے لوگ, جب لوگ ان کے دفتر کا چپراسی بھی نہیں آتا اس سے پہلے خود پہنچے ہوتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ کی وہ ایفیشنسی کہاں گئی, وہ نیشنل انٹرسٹ کہاں گیا, مسنگ ہے. آپ کو اپنی نیشنل انٹرسٹ بنانے کے لیے فوکس کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کو 12-13-14-15 مہینے ملے, آپ پرائم منسٹر بنے, اللہ نے آپ کو عہدہ دیا. آپ کو نہیں 12-14 مہینے ملے نا, اس سے پہلے جو 4 سال میں, چلے 4 سال کو دیکھیں, 4 سال کو یا اس سے پہلے ٹائم تو لگے گا. 4 سال سے پہلے 72 سال بھی تو تھے اس ملک کے اندر, پر اتنا برا حال تو نہیں تھا. اچھا, اب میں اس ٹائم اگر بات کرتے ہیں تو اس کی ویڈیوز اٹھا لیں, اس سے ورس حال ہوگا. آج سے بھی ورس حال تھا. اگر آپ دیکھ لیں نا, پیسہ دیکھیں, پیسہ ملک میں رہنا چاہیے. لوگ کو اعتماد دیں گے تو لوگ پیسہ لے کے باہر نہیں جائیں گے. لوگوں کی ہوپ ختم ہو رہی ہے, لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں. اس ڈس ہارٹ کو آپ کو پہلے, سب سے پہلی پالیسی کیا کرنی چاہیے, سب سے پہلے ہر شہری کو عام شہری مانا چاہیے. ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیکل اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ پاکستانی. نا یو آر پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان مطلب 25 کروڑ عوام کے باپ ہیں آپ کو ان کو باپ ایز اے اولاد کی طرح ٹریٹ کریں, ایز اے نیشنل انٹرسٹ میں آپ تمام کو لے کے چلیں, تمام سے محبت شیئر کریں. کسی کو یہ نہ کہیں, کسی کو فگر آؤٹ کریں, کسی کو فلاں آؤٹ کریں.
سب کی محبت ہوتی ہے, سب کی پارٹی سب کی محبت ہوتی ہے ملک میں. دیکھیں اس طرح بزنس مین کی بھی کسی کے ساتھ لگاؤ ہوگا, تو اس کی بزنس مین کی ہوپ آپ تب برقرار رکھیں گے تب آپ اس کو گڈ ریٹرن دیں گے, اس کے ساتھ پالیسی مل کے بنائیں. کسی کے ساتھ بھی کوئی بہت سے بڑے مطلب حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بزنس کمیونٹی اسمال اور لارج انڈسٹری اس ٹائم ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہے. اس ڈس اپوائنٹ کی لاسٹ امید یہ ہے بجٹ سے پہلے ایک ان کے ساتھ لانگ سیشن ہو, ایک ملٹیپل ٹائمز ہو, ناٹ ون ٹائم, ملٹیپل ٹائم اس کو بٹھایا جائے, ان کو پالیسی بنائی جائے. کیونکہ آپ اگلے 12 مہینے کی پالیسی دے کے جائیں جبکہ گورنمنٹ اس کے بعد 12 مہینے نہیں رہنے والی. آپ کو الیکشن میں جانا ہے, پریپیئر فار دا الیکشن. گڈ پالیسی ول میک یو برنگ یو بیک. بیڈ پالیسی آپ کبھی بھی عوام سے یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے بیڈ پالیسی بیڈ بجٹ دے کے آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا پبلک آپ کو ووٹ دے دے گی. نہیں دے گی ووٹ آپ کو. اچھی پالیسی ہوگی بزنس کمیونٹی کو اور نیچے طبقے کے بہت سوچیں, ان کو ریلیف دیں, ان کو بجلی کے بل یا تو معاف کریں, 3-6 مہینے کے بل کو معاف کریں, یا کم سے کم اگر 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی بجلی آ گئی نا کیسے معاف کریں. ملک کی یہ صورتحال ہے کہ عوام کو اس طرح کا ریلیف دیا جائے, آپ مجھے بتائیں. اچھا پھر آپ یہ جو گنا کریشنگ کے اوپر فلاں کے اوپر فلاں پر ریلیف دیتے ہیں تو ان کو کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ گنے کی اپنا بیک گراؤنڈ پولیٹیشنز ہیں ان کے, تو ان کو بھی تو دیتے ہیں نا. آپ کو ریلیف دیتے ہیں, فلاں پیسے دے دیے, 20 ارب اس کو دے دیے, 5 ارب اس کو دے دیے, 10 ارب اس کو دے دیے, تو بھائی یہ بجلی کے بلوں میں کر دو. اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحت کارڈ اور ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں نا, مطلب آپ اگر پہلے بھی دیکھیں تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. عوام کا ایک عوام کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشنز بنتا ہے. اگر آپ نے عوام کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا تو پھر تو آپ کچھ بھی کریں, لیکن عوام کے ریلیشن رکھنا ہے, نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا ہے. یہ میں آپ کو جو بتاؤں آپ کو نیشنل انٹرسٹ ہے یہ آپ کا, یہ نیشنل انٹرسٹ سے بات کروں میں آپ سے. اور نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ لوور طبقوں کو آپ لے کے آئیں اوپر, ان کو ریلیف دیں. جس سے آپ ریلیف دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو ریلیف دیتے ہیں, آپ امپورٹرز کو ریلیف دیتے ہیں, ایکسپورٹر کو ریلیف دیتے ہیں. آپ لوور تک کا جن کی تنخواہ 20,000 30,000 40,000 تنخواہیں, لاکھ والا بھی آج افورڈ نہیں کر پاتا گھر اپنا, 1 لاکھ سیلری والا بھی وہ اپنا گھر افورڈ نہیں کر پاتا. یہ لکھ لے, مڈل طبقہ پس چکا ہے. مڈل طبقہ لوور طبقہ چلا گیا, لوور طبقہ تو بالکل بچا مانگ کے کھا. ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو, 10 میسج ہوں گے موبائل کے اندر ہیلپ کرنے کے لیے, 10 میسج آج کے ہوں گے. لوگ گر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی دیکھا 3 بچوں کو بعد میں سوسائڈ کیا اور 3 دن سے بھوکا تھا آدمی. کیا وجہ ہے؟ ہم بھول گئے قوم کو, اپنے وفات, اپنے محلات, اپنی جائیدادیں, اپنے بچے بھی کم آؤٹ آف دس. ملک کے لیے کام کریں, ملک کی عوام کے لیے دیکھیں. عوام پس رہی ہے, ان کا پریورٹی آپ کا سب سے پہلے عوام ہونی چاہیے. تمام نیشنل کے جتنی پاورفل جو بھی پاورفل پاور میں ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کون پاور میں ہوتا ہے, مین پاور ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو ملک چلا رہے ان کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اس ملک میں رہنا ہے. آپ کے 3 سال 5 سال نہیں ہیں, یو بلونگ ٹو پاکستان. جتنے پولیٹیشنز ہیں یہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں. یہ 3 سال 5 سال سیلری پہ نہیں آتے. آپ کو ملک کو سنبھالنا چاہیے, مل بیٹھ کے سنبھالیں. یہ آج آپ اپنے بچوں کو اپنے محلات باقی چلائیں گے, لوگ آپ کو ہی کوسیں گے بعد میں. جانے کے بعد آج آپ کی پاور ہے, آپ کو نہیں کوس رہے لوگ, لیکن جب آپ سے پاور چھن جائے گی, آپ پہ پاور نہیں رہے گی, لوگ گانے بکیں گے آپ کو. لوگوں کے لیے چاہیے محبت, لوگوں کے لیے چاہیے ان کا ریٹرن. قوم کو کیا مل رہا ہے حکومت سے؟ قوم کے بلوں, بجلی کے بلز, گیس کے بلز, پانی نہیں آتا. اب بتائیں, گیس نہیں آتی. ایک گیس کا ٹائم ہو گیا 10 بجے 11 بجے 12 بجے گیس چلی جائے گی, اور رات کے 10 بجے 9 بجے گیس چلی جائے گی. کون سے ملک میں ہیں ہم؟ کون سی انڈسٹری کو آپ نے فائدہ پہنچا کے گیس عوام سے چھین لیا آپ نے؟ دس از ریڈیکولس. آپ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں. 2 سے 2.5 گھنٹے پر ٹائم میں آپ کی بجلی چلی جاتی ہے. ایوری بریک کے اندر جائیں, ایوری بریک ہوتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کا. اگر وہ 4 بریک ہے, ہاؤ مچ؟ 12 گھنٹے کی بجلی چلے گئی آپ کی. اگر وہ 5 ہو گئے, 14.5 گھنٹے کی بجلی چلے گئے آپ کی. تو عوام کو, اور جاتی کس ٹائم ہے؟ جاتی اس ٹائم ہے کہ جب بجلی لوگوں کا سونے ٹائم ہوتا ہے 9-10 بجے, فکس بجلی جائے گی اس ٹائم پہ. جب بچہ گھر پہ کام سے گھر پہ پہنچ رہے 8 7:30 8 بجلی اس ٹائم چلی جائے گی. نہ اس نے کھانا کھانا ہے, 2 گھنٹے بعد بجلی 10 بجے جائے گی, 12 بجے بجلی چلی جائے گی. میں ریئلٹی فگرز دے رہا ہوں. آپ کو اس کا ڈاؤٹ ہو نا کہ یہ فگرز میں غلط بتاؤں کہ بجلی جائے ٹائم غلط ہے, تو میں آگے گریبان پکڑ لیں. آپ ٹائمنگ دیکھیں لوگوں کی سونے کے ٹائم پہ, گھر سے کام سے آنے کے ٹائم پہ بجلی نہیں ہوتی. 2 گھنٹے بجلی ہوتی ہے شاید جس ٹائم بچے اسکول جا رہے ہیں, اسکول سے آتے ہیں,
उस 2 घंटे के अंदर बीच में जो माँ है, बहनें हैं, घर में खाना पकाना है, बिजली नहीं है तो पंखा है, उसकी सफाई करनी है घर की, वो किस तरह से लोग मेंटल टॉर्चर हो चुके हैं। मतलब आप कहते हैं कि इस टाइम जहनी तवाज़ुन लोगों का बेहतर नहीं है, सेहतमंद नहीं है, जहनी मरीज हो चुके हैं, बीमार हैं, वो जहनी तौर पे बीमार हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि दिन भर आप भी लोगों से मिलते रहते हैं और यकीनन जो आपके साथ बिजनेस कम्युनिटी में लोग हैं वो भी आपके साथ बैठते होंगे। एक रूज का टाइम देखा जब कारोबार बहुत भरपूर तरीके से था और अब कारोबार की भी ये सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है, तो इस टाइम आप क्या समझते हैं कि एक जो जहनी तनाव है वो ज़्यादा बढ़ गया? बिल्कुल ऐसा है। देखिए मेरा तनाव तो, मैं तो अपनी बात जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस साइड से मैं बिलोंग करता हूँ, शायद वहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम लोग तो प्रेशर में ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? मुझे तकलीफ़ है, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे मैं। हमारी आवाम को, हम बहुत तकलीफ़ में आवाम, आप उनको उनकी तरफ देखें। बजट बनाते वक्त आपके पास यही अगले कुछ दिन बचे हैं बजट बनाने के आपके, इसमें आप आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, तालीम का सोचें, सेहत का सोचें। कहाँ है कराची में? कराची की कितनी 2.5-3 करोड़ की आबादी है, बल्कि आई एम सॉरी 3.5-4 करोड़ की आबादी कराची की। 3.5-4 करोड़ की आबादी में कितने हॉस्पिटल है कराची के अंदर? 2 जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। इसके अलावा क्या है? ओंगी टाउन कौन सा हॉस्पिटल है? कोरंगी कौन सा हॉस्पिटल है? लांडी कौन सा हॉस्पिटल है? और भी नॉर्थ एरिया कौन सा हॉस्पिटल है? 33 स्कीम कौन सा हॉस्पिटल है? फिर आपकी सुराब बोर्ड से उधर से आते हैं, क्या नाम है, हब से आते हैं, बीच में ये इंसान नहीं है? कौन सा हॉस्पिटल बनाया पिछले 75-60 साल में? जिना और सिविल। बस ये आपको हेल्थ देनी है लोगों को। जब वो हेल्दी होंगे तो ग्रोथ करेंगे। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे, मेंटल टॉर्चर होंगे, पानी नहीं है साफ, नाले आपने साफ नहीं करने, लाइनें आपने नहीं डालनी, आपने रोड बनाने हैं, लाइनें वही पड़ेंगी नीचे गड्ढे वाली, गड्ढे से पानी मिलके आता है। क्योंकि आप या हम ये नहीं सोचते कि उनकी किडनियां खराब हुई है, किडनी सेंटर जाए, भरे पड़े हुए हैं। हमारी फैमिली का क्लोज रिलेशन है डॉक्टर अदीब रिजवी से, जिन्होंने उसको वो लोग बोले बदतरीन परेशान है लोग, बदतरीन रो रहे। कितने लोग, मैं भी रेफर करता हूँ, भिजवाते हैं लोग, जाके देखते हैं, जाके बेचारे लोग बदतरीन परेशान है पानी की वजह से। क्योंकि लाइनें नहीं डालनी है आपने, क्योंकि आपको पानी देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक के लिए आपका। पब्लिक के लिए देखें, आप सहूलतें देंगे, आपको जब ब्राउजर से पानी मिल रहा है, एडेन लगे हुए सब जगह शहर के अंदर, तो वही पानी पब्लिक को क्यों नहीं पहुंच रहा? 1 किलोमीटर के बाद अगर यहाँ एडेन लगा हुआ है तो साथ में पानी के लिए टैंकर जा रहा है, या 20 किलोमीटर भी टैंकर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है टैंकर? पानी है, इसका मतलब है हमारी नियत नहीं है देने की पानी, हमें उस माफिया को ग्रोथ कराने देना है। हमें माफिया को खत्म करके अब खुदा के लिए ये क्या नाम है, हमारी पीपल्स पार्टी के भी चाहिए कि देखें आपको इलेक्शन में दोबारा आना है। पब्लिक के लिए सोचें, आपने अच्छा रिटर्न आपने दिखाया, आपने सीटें ले ली, जीत ली बहुत सारी, जैसे भी तैसे जीत ली आपने सीटें। उससे पहले, उसके बाद अब क्या टारगेट है आपका? टारगेट अवाम होनी चाहिए ना। आपको मुलाजिम की सीट मिलती ही नहीं मिलती, मेयर की अलग बात है, बट फोकस क्या है? पब्लिक होनी चाहिए फोकस। पब्लिक के लिए, इंटरेस्ट के लिए क्या काम करें, उनके पानी प्रोवाइड करें प्रॉपर तरीके से। लाइनें डलेंगी तो पानी आएगा ना। वो 1 इंच की 1.5 इंच की लाइन डली हुई शहर के अंदर, या 2 इंच की। आप पब्लिक देखें, पहले बिल्डिंग फ्लैट होते, घर फ्लैट होते थे, अब बिल्डिंग शहर में चले गए, हाई राइज चले गए। जहाँ एक घर था वो बन गया 150 घर। तो लाइन तो वही डली हुई है, ड्रेनेज की लाइन भी वही डली हुई है, रोड भी वही है, कमर्शियल भी आ गया है नीचे, जो हमने बेताज कमर्शियल कर दिया पूरे शहर को। तो आखिर में आपको देना क्या था वहां पे? आपको वहां देनी थी बिजली, गैस, पानी। तो जब आपने वही रखा हुआ है, एक ही फैमिली का रखा हुआ है, और 150 का लोड आ गया उसके ऊपर, तो बिजली भी जाएगी वहां की, क्योंकि आपको तो वोल्टेज तो बिजली इतना ही दे रहे हैं जितना उस एक घर को था पहले। तो बहुत सी चीजें देखें आप फिगर आउट कर सकते हैं, आप इसको फिगर आउट कीजिए। अगले इलेक्शन में, अगले बजट के बाद जो आप दे चुकेंगे, उसके बाद रोना नहीं होगा कि किसी पर इल्जाम लगाएं, उसने ये किया, वो ये करके चला गया, उसकी पॉलिसी ये हो गई। पब्लिक के लिए पॉलिसी क्या थी, ये सोचें। अवाम की क्या सहूलत दी, अवाम को क्या तालीम दी हमने। स्कूल कोई रेनोवेट नहीं हुआ, सिंध के, कराची के कोई स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल आज तक रेनोवेट नहीं है। हम तो पास से भी नहीं गुजरते। कौन सा बताएं, लोअर तबके से हटा के मिडिल तबका आज तक कोई गवर्नमेंट स्कूल के पास से गुजरा हो? मैं यही सवाल सबसे है, सबके पास यही सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आपको तालीम, सेहत, पानी, बिजली, बेसिक चीजें हैं। महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। इंसान अगर ग्रोथ करेगा ना, तो 25,000 रुपए किलो भी चिकन खरीदेगा, आज 700 रुपए किलो ना, वो 1000 रुपए का, क्योंकि ग्रोथ है उसकी। जापान देख लें, दूसरी मुल्क देख लें, उनकी ग्रोथ है। वो बेशक
10,000 पे 10,000 यूरो एक घंटे में खर्च कर देते हैं, लेकिन वो 10,000 नहीं, वो 40,000 यूरो घंटा लेते भी कमाने के। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलमान बेग हमारे बहुत साथ शुक्रिया थे। नाजरीन, आप हमारा प्रोग्राम आज देख रहे थे, यकीनन आपको पसंद आया होगा। कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के टॉपिक जो है वो स्क्रीन पे लेके आएँ अपने शो में, क्योंकि हम और अवाम, हम हैं और अवाम है, अवाम के मसाइल जो है वो स्क्रीन पे लेके आते हैं। कोशिश होती है कि इस टाइम जितनी एक जहनी अजियत हुई हुई है और इस टाइम जितनी सोचें हैं, मतलब एक सोच नहीं, बहुत सारी सोचें एक इंसान के अंदर है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम ऊँट किस करवट बैठेगा और होने क्या जा रहा है। एक रोज नई कोई ना कोई चीज सामने आ रही है, पर सबसे पहले एक चीज है, वो है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे, सबसे पहली चीज है पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर एक सिंगल इंसान जो है वो अपना हिस्सा जरूर डाले और ये जरूर सोचे कि पसंदीदा कोई पार्टी है जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जरूर कोई मसला नहीं है, पर जहां आपके मुल्क के मफाद की बात आए तो आप यकीन करें सारी चीजों को पीछे रखें। सबसे पहले है पाकिस्तान। और आप देख रहे थे हमारा शो हम और अवाम। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।